لوگوں کی سازشیں آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یاد رکھنا، اگر تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایماندار اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کی غلط بات سن کے اگر کوئی خاموشی سے نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر آپ کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں، یا وہ بزدل ہے۔ کبھی کبھی انسان کا اندر جواب دینے کے لیے الفاظ کا سمندر ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہ کے اپنے خاندانی اور تربیت یافتہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنا نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ زندگی کے ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھوں پر تو جنازہ ہی اٹھا کرتا ہے۔ ایک دروازہ بند ہو تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہو تو تیسرا کھل جاتا ہے، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا فضل کا دروازہ کھل جاتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ دیکھو تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدائیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ جب ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسو سے بھری ہوں
آس پاس کوئی بھی نہ ہو تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب ایک سجدہ بس اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ جب توکل کر لیا جاتا ہے تو نا امیدی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تو توکل کرنے والوں کی امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعائی سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائش کا یہ سفر بھی جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کے بندے کا کب تک اس پہ یقین رہتا ہے، اتنی مشکلوں کے بعد بھی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بے بس ہے آنکھیں آنسوؤں کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ پرندوں کو اپنا پڑوسی بناؤ، کیونکہ پرندے آفت کی آمد سے پہلے خبردار کر دیتے ہیں۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاند کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل پر جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ رات کا دن میں بدلنا، دن کا شام میں ڈھلنا، شام کا پھر دن ہونا، دن سے پھر رات کا آنا، یہ سب دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی لیک ہوتا رہتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کے تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہونے لگ جاتے ہیں، سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیے۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ جب ہمیں کچھ لوگوں سے دور کر دیتا ہے تو وہ کوئی ہمیں سزا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ہمیں بچاتا ہے۔ کچھ دروازے اور کچھ راستے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اچھا نہیں کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے تب ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بچا لیا وقت پہ ہی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ جو بھی کرتا ہے یا ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کی مصلحت ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے خاموشی سے، صبر سے کام لے کر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔